الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأوليائه التي وصلها أمتي أجمعين من قام نبيا وعادل بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الحمد لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے جب جلوہ
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تہم زبان تمہارے لیے جسم ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور وہاں سے اٹھیں بھی تمہارے لیے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ بنا لولا گوالی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے عطائے عرب جلائے کرب فیوز و عجب بغیر طلب رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے اے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا کو سلامت رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو معاصر کیا یہ تابوں تمام تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نواله وعظم برهانه وعظم شانه وجل شانه الحمد والصلاة بعد امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم راستان رب الغلام آمن بلال مدین لتائدار امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ ہر چیز دل دماغ زبان کان ہر غلطی خطا کا محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آخر دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قربت دولت نام والا فرمائے رب الجلال سمسر و شیطان لائن شر بندر پناہ عطا فرمائے مولا تعالی جل شانہ دا کروڑ شکر اور فضل اور رحمت و شامل عالم کہ جن میں سمسرنوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور مسلمان گھرانے اندر پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑاں شکر اور فضل اور رحمت شامل عالم انہیں سامنے زندگی اندر دوبارہ پھر نماز جماعت مبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ تساں احباب بخوبی واقف ہو یہ مہینہ ذی القعدہ شریف ہے اور اس کے بعد
شریف سایہ کون والا ہے جدن حضرت ابراہیم السلام درخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ کی قربانی کا ذکر خیر پورے عالم اسلام کی سجاتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ صدق امام الانبیاء مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قرب الجلال وسلم مقام ہے مختصر وقت اندر اس موضوع سے جناب ہم کلام ہونا ہے۔ مختصر دسنا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تاریخ، کعبۃ اللہ سب سے پہلا کن بنایا ہے اور کنی دفعہ بنے ہے، مرمت کنی دفعہ ہوئی ہے، بنے کنی دفعہ ہے، اور کعبۃ اللہ بنایا کنے تے کعبۃ اللہ نو بسایا کنے۔ مختصر جلد کر کے تے اجازت دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کلمہ حق آکھن کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کا مقرر ہوا وہ مکہ المکرمہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دھرتی کے اندر دھرتی کے سب تو پہلا لوگوں کی عبادت واسطے جڑا گھر بنایا ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ خانہ کعبہ جنہوں آکھا جاتا ہے رب ذوالجلال نے انسانوں کی عبادت واسطے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، آسمان اور زمین کو پیدا فرما کے اپنی عبادت واسطے رب ذوالجلال نے فرشتے بھی پیدا فرمائے۔ آسمان اور زمین کو پہلے پیدا فرمایا، پھر اپنی عبادت واسطے رب ذوالجلال نے فرشتے پیدا فرمائے۔ فرشتے آسمانہ سے رب ذوالجلال کی عبادت کرتے سن، اور بیت المعمور بنایا آسمانہ سے، وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے۔ بیت المعمور بنایا وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے، فرشتے وہ دا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جڑے فرشتے نے وہ بیت المعمور دا طواف کرتے ہیں، اور جڑے رب ذوالجلال دے فرشتے زمین تے سن انہاں دے دل اندر ذرا شوق اور ذوق پیدا ہویا کہ ساڈے واسطے بھی گھر ہونا چاہیے تاکہ اساں بھی زمین تے رہ کے رب ذوالجلال دے گھر دا طواف کریے۔ امام صحابی مالکی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا کہ فرشتوں دے دل ذرا شوق پیدا ہویا جڑے زمین تے رہندے سن، آسمان والے واسطے تا بیت المعمور رب ذوالجلال نے بنوا دتا، بنایا گیا، فرشتے دا طواف کرتے ہیں۔ زمین تے جڑے فرشتے سن انہاں دے دل دے اندر ذرا ذوق پیدا ہویا کہ ساڈے واسطے بھی ایک گھر ہونا چاہیے جہاں اساں طواف کریے، رب ذوالجلال دی عبادت کریے۔ تو بیت المعمور دے بالکل عین مطابق کہ مقام، بالکل دے کہ مقام بیت اللہ شریف سب تو پہلا فرشتہ نے تعمیر فرمایا، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام امام صحابی مالکی علیہ رحمہ نے 200 سال نقل فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش 200 سال پہلے، لیکن بعد نے 2000 سال نقل فرمایا ہے۔ بہرحال جنہ بھی ہے وہ اللہ رسول بہتر جاند ہے۔ تو بیت اللہ شریف جدو تعمیر فرمایا گیا اور فرشتے ہودا حج کرن لگے، سب تو پہلا بیت اللہ فرشتیاں نے تعمیر فرمایا ہے۔ سب تو پہلا بیت اللہ شریف فرشتیاں نے تعمیر فرمایا ہے۔ مختصر دا خلاصہ ان سمجھو،
مختصر سمجھو کہ 5 مرتبہ بیت اللہ شریف سمجھو بنے، یعنی کم مرمت سارا کرا کے سمجھو 5 مرتبہ بیت اللہ شریف بنے ہے۔ سب تو پہلا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے فرشتیاں نے انہوں تعمیر کیتا۔ اس تو بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے۔ رب ذوالجلال نے حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے آدم میرے گھر کو تعمیر کرو۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، فرشتے نال معاونین سن۔ وہ پتھر جڑے 30 بندے نہیں اٹھا سکتے سن، فرشتے وہ پتھر لے کے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ اندر پیش کرتے سن۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کا گھر تعمیر فرمایا۔ اس تو بعد آپ دے لخت جگر حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ اس طرح چلتا رہا، جاری ساری آیا، حتیٰ کہ طوفان نوح جدو آیا، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ شریف اندر جدو طوفان آیا، جنہوں طوفان نوح آکھیا جاندہ ہے، جدو آیا تو خانہ کعبۃ اللہ شریف دی عمارت نو علماء لکھتے ہیں کہ آسمان سے اٹھا لے گیا، نشانات ختم ہو گئے۔ دور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا آیا۔ جدو دور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا آیا، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ نشانات ختم ہو چکے سن۔ ایک روایت اندر آندا ہے کہ جبریل نے آ کے نشانات دسے سن۔ ایک روایت اندر آندا ہے کہ بادل نے آ کے سایہ کیتا تو پتہ چل گیا کہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کا دیوارہ ایتھے نے، بنیاداں ایتھے نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو حکم ملیا تو آپ نے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اولاد شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے نسل جوہیل ہے، خانہ کعبۃ اللہ دونوں باپ بیٹے نے تعمیر فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لا رہے نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام لے آ رہے نے۔ لیان والے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پتھر نو دیوانت تے نصب کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور رب ذوالجلال دے حکم دے نال جدو خانہ کعبہ تعمیر ہویا، مکمل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فرمایا اے ہمارے رب، کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، یعنی گردن جھکان والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، ہمیں ہماری عبادت کے لیے قاعدے بتا، یعنی مولا اپنی عبادت کرنے والے خانوں کو قاعدہ کھلی دس، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بڑا مہربان توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ شریف تعمیر فرمان تو بعد آپ نے پھر دعا میں منگی، فرمایا مولا تیرا گھر میں تعمیر کر دیتا ہے، انہوں آباد کرنے والا بھی کوئی بھیج دے۔ تو آپ نے دعا منگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا ہمارے رب بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے، ان پر تیری آیات بینات تلاوت کرے،
فرمایا کہ مولا انہاں چ ایک رسول بھیج انہاں دے وچوں ہوئے جڑے تیرے آیات بینات تلاوت کرے، انہاں نوں پختہ علم بھی سکھاوے اور تیری کتاب دا اور انہاں خوب پاک صاف بھی کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہوئے۔ اج بیت اللہ بنان تو بعد آباد کرنے دی واری آئی، بنان والے خلیل اللہ نے، آباد کرنے والے حبیب اللہ نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ شریف بنا لیا، بنان تو بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کر دے کہ لوگ میرے گھر دا حج کرن واسطے آن۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک پہاڑ تے چڑھ کے جنوں قبیس آکھیا جاندا ہے، اس تے چڑھ کے آپ نے اعلان کیتا کہ لوگوں آؤ رب ذوالجلال دا حج کرو۔ تو روایت اندر آندا ہے کہ جن نے ایک مرتبہ لبیک آکھیا انہوں نے ایک دفعہ حج کرنا ہے، جن نے دو دفعہ یعنی جنی مرتبہ جن نے لبیک آکھیا انہوں نے 19 دفعہ ہی حج کرنا ہے۔ بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اور بیت اللہ نو وسان والے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آ کے خانہ کعبے نو بسایا ہے۔ رب ذوالجلال دے حبیب آخر الزمان امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خانہ کعبے نو آباد فرمایا ہے۔ اے جڑا جہان بنایا ہے کل جہان رب ذوالجلال نے اپنے حبیب واسطے بنایا ہے۔ جس طرح حضور سیدی و سندی امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا سی عطائے عرب جلائے کرب فیوز و عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے، اس کے سبب پہ رب جہاں تمہارے لیے۔ یعنی یا رسول اللہ جڑا جہان بنایا رب ذوالجلال نے تواڈے واسطے بنایا ہے۔ تمام انبیاء نو جڑی نبوت ملی میرے آقا علیہ السلام دے صدقے اور توسل دے نال ملی ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام نہ ہوندے، نہ دھرتی دے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوندے، نہ حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہوندے۔ اس واسطے تمام انبیاء نو نبوت ملی میرے آقا علیہ السلام دے صدقے ملی ہے۔ تو کعبہ شریف بنان والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، بسان والے میرے آقا علیہ السلام نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا سینا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والی صحابی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام نہ ہوں گے نہ میدان عرفات ہونا سی، نہ میدان مزدلفہ ہونا سی، نہ صفا ہونا سی، نہ مروہ ہونا سی، نہ خانہ کعبہ ہونا سی، کوئی شے کائنات نہیں ہوندی ہونی سی۔ حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مکتوبات امام ربانی کے اندر انہی تک نقل فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے حبیبہ اگر تو نہ ہوندا تو میں اپنا خود خدا ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا سی۔ اس واسطے کائنات رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام واسطے بنائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، میرے محبوب نے آ کے خانہ کعبے نو بسایا ہے۔ اعلان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگو آؤ رب ذوالجلال دے گھر دا حج کرو۔ جن نے ایک دفعہ آکھے ہے، کوئی عالم ارواح سی، کوئی کتھے سی، کوئی ماں دے باپ دے رام باپ دے پشتے سی، جتھے بھی کوئی ایسی ستا سی جاگدا سی، جن نے لبیک آکھے ہے، آواز سے لبیک آکھے ہے، جواب دیتا ہے، انہوں نے جا کے حج کرنا، انی دیر تک انہوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک رب ذوالجلال دے گھر دا حج نہیں کرے گا۔ توجہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام آئے، کل میرے آقا علیہ السلام نے آ کے خانہ کعبہ بسایا، تمام کائنات رب ذوالجلال نے اپنے حبیب واسطے بنائی۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو کائنات تے تشریف لے آئے، خانہ کعبہ جڑا سی خانہ کعبہ میرے آقا علیہ السلام دی جتھے ولادت مبارک ہوئی ہے اس طرف جھک رہا سی، سجدہ کر رہا سی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماندے سن حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام
کعبے دی بھی کعبہ نے دیکھو جدو میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کعبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جائے ولادت جھکے ہے کیوں جھکے ہے انہیں دسیا ہے کہ کعبے دا بھی کعبہ آج آیا ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو یہ نہ کوئی سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے دے کعبہ کنجنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے حدیث مصطفیٰ نقل فرمائی میرے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تل دن جڑا کعبہ ہے نا اے دلہن دی شکل بنا کے بارگاہ مصطفیٰ اندر حاضر ہوئے گا وہ جو ہے بارگاہ مصطفیٰ اندر حاضر ہوئے گا حاضر ہو دا رسول پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر جیڑا اتنا ہوندا ہے وہ اعلیٰ دی بارگاہ اندر سلام پیش کرتا ہے وہ جو ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے دیوی بولو کعبے دیوی کعبہ نے تعالیٰ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو حدیث اندر آندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر قیامت تل دن کعبہ دلہن دی شکل بنا کے روضہ رسول دے جائے گا جا کے ادب احترام دے نال سلام پیش کرے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام دا جواب دین گے کعبہ آکھے گا مولا جنہاں نے آ کے میرا طواف کیتا میرے کو لائے انہاں دی بخشش میں کر چھڑنا میں کرا دینا سونیا جڑا تہاڈا امتی نہیں آیا انہاں دی بخشش تساں جا کراؤ بول دیو شرط یہ ہے کہ حلال مال دے نال حج کیتا جاوے حرام دے نال نہیں او نوے غریباں دا خون لٹ گسٹ کے حرام کھا تون کے ایتھے ڈھڈ ہوے تے چلے حج نو او حج قبول نہیں حتیٰ کہ انہیں تک لکھے اصول تکفیر دندر پیر محمد چشتی نے نقل کیتا ہے علماء صلح آدھے والد نال اگر حرام مال جڑا ہے ثواب دی نیت نال اگر صدقہ کیتا جاوے تو بندہ کافر ہو جاندہ ہے مت سمجھنا کہ لوگاں دا مال لٹ گسٹ کے کھا تن غریب یتیماں دا کھا تن کے رشوت لے سود دے پیسے لے کہ حاجی چل رہا ہے حج نو او حج رب دی بارگاہ چ قبول نہیں او مردود ہے رب ذوالجلال دے منہ تے مارے گا حدیث شریف دے اندر آیا ہے جدو بندہ حرام مال دے نال حج کرے گا یا جے سواری تے جائے گا جڑا نال توشا کھان واسطے لے کے جائے گا اگر حرام مال دا جدو آکھے گا نا لبیک اللہم لبیک جواب آئے گا لا لک لبیک توجہ ہے ہاں جڑا فرمایا گیا نا کہ جڑے آئے نے انہاں دی بخشش میں کراواں گا او تے شرط ہے کہ جڑے حلال مال لا کے گئے نے اے نہ ہوئے رشوت دا مال لٹ گسٹ کھا تن کے جمع کر کے جی ہر سال حاجی صاحب حج نو چلے نے اے حج نہیں رب دی بارگاہ چ قبول مردود حج ہے رب ذوالجلال رد فرما دیندا ہے حج وہی ہے جیڑا حلال پیسیاں دے نال اپنے حلال خون پسینے دی کمائی دے نال کیتا جاوے اے نہ ہوئے غریباں دی زمین دے 2 مرلے ویچ کے تے اوتھے چلیاں میں حج کرن چلیاں تو حج کر رہا ہے جدو کوئی حاجی یا عمرہ کر کے آنا نا تو بڑے حاجی ثناء اللہ بن دے نے سر ترمال شمال تے ٹوپی شپی رکھی تے سر جھکایا ہوا ذرا محلے چ پتہ چل جائے کہ حاجی صاحب حج یا عمرہ کر کے آئے نے حاجی صاحب پھر آئے سٹوریاں سنائیاں میں خانے کعبے چا ویکھیا میں خانے کعبے چا ویکھیا او گڑا بوی حاجی او خانے کعبے چ اے ویکھیا ہی مدینے شریف وچ اے ویکھیا ہی تے مدینے والے نے جڑا پیغام جڑا حکم دیتا ہے او نہیں ویکھیا ہی کلندر فرماندہ ہے ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال بولے بعض لوگوں نے بڑی چیڑے ہونا کہ قاری صاحب اقبال دے شعر پڑھ دے ہو میں کہتا ہوں چڑ تاں اقبال نے صحیح طرح ساڑی منجی ٹھوکی ہے مولویاں دی پیران دی حاکماں دی عوام دی تاں انہوں چڑے ہونا جدو اقبال دے شعر پڑھنا وہ ساڑے جاندے نے ضمیر دے خلاف اساں تاں آکھنے ہیں او جی اقبال داڑی منڈا سی
قاری صاحب داڑھی منڈے نو تکبیر نہیں پڑھن دیندے، اذان نہیں پڑھن دیندے، تے داڑھی منڈے دے اشعار پڑھ دے نے۔ او میں کہا تیری میری داڑھی وڈی ہے، اقبال دا ایمان وڈا سی۔ ایک بندے دی ایڈی داڑھی ہوئے، اندروں بے ایمان ہوئے، راشی ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، تے او آکھے کہ میں داڑھی والا نا 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 نا۔ اقبال جیسا ہوئے، اقبال نے جڑا داڑھی منان دا عمل کیتا نا کہ یا رسول اللہ تہاڈی امت دی وجہ تے میرے میں کیتا۔ اگر داڑھی جو رکھدا انہاں لوگوں نے کتھے مننا سی، انہوں نے کہنا سی وہ اقبال بھی مولوی ہے۔ تو قلندر فرماندا ہے ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال، اے اس حاجی دے بارے جڑا کھا تن کے ہر شے دا میں فلانا ویکھیا تے میں فلانا ویکھیا، 4 دن ذرا نمازاں پڑھیاں، سر تے ذرا رومال رکھیا، پتہ چلیا بھی حاجی صاحب آ گئے نے۔ جدو 4 دن گزر گئے حاجی صاحب نے جیب چھرا کڈیا، حضور دی امت نو ذبح کرنا شروع کر دیتا۔ حج جو کر آیا ہیں تو تاں اقبال نے کہا سی ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال، ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ اوندا کھان تنن تو علاوہ زمزم دا پانی تے کھجورا تنن تو علاوہ کوئی اور بھی تحفہ لیندے ہی کہ یہی تینوں صرف یاد رہا ہے، بختاں دا ڈھڈ یاد رہا ہے، جے ایتھے رہا ہے تائیں اگے ڈھڈ رکھے ہی تے اوتھے گیا تے تاویں اگے ڈھڈ رکھے ہی۔ تاں کہ ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال، ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ ہوتا کوئی اور شے بھی ہے کہ صرف کھان تنن والا ہی کم ہے؟ وہ جو ہے ناراض ہوندے پے ہو، اقبال نال ناراض ہونا میرے نال نہیں، میں تو صرف اقبال دا اشعار پڑھ کے جناب نے سنایا، میرے نال ناراض نہیں ہوندا۔ یہ آکھے دا تاجدار قصور بلے شاہ قصوری بھی اتنے بول رہے ہیں، غریباں دا مال لٹ گسٹ کے جان والیا، او حج تے عمرہ کرن والیا، جی ملک وچ حالات نہیں ٹھیک ہو گیا۔ میں کہ حالات کتھوں ٹھیک ہونا؟ جڑا بے ایمان 11 لاکھ تے 12 لاکھ جڑا بے ایمان تنخواہ لے رہا ہے، وہ بے ایمان تنخواہ لے رہا ہے تے رشوت وکھری لے رہا ہے تے حالات بڑے وا صحیح ہو۔ دور ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا، فاروق اعظم دا دور ہوئے، ڈنڈا ہوئے فاروق اعظم دا، اے سارے کتے دے پتر بکریاں چران، حقیقت کہہ رہے ہیں میں۔ صحابی رسول ہوئے تے ماڑا جی اگر تھوڑا جی اگر کوئی مسئلہ بن جاوے، مقام صحابیت ہے آگے نہیں جانا چاہتا، ماڑا جی کا مسئلہ بن جاوے تے آپ او دے تو ہٹا کے فرمان چل بکریاں چرا۔ ایتھے بے ایمان لٹ کسٹ کھا تن کے جیڑا آیا او دا کہا جی خزانے خالی نے، میں خزانے بھر رہا، میں کہا نا خزانے خالی نہیں جناب دا ڈھڈ خالی۔ پہلا شیطان دا بچہ آیا، او دا کہا خزانے خالی نے، میں او بھر رہا، اس کتے نے اپنا ڈھڈ بھریا، سور گیا گنجے آئے، انہاں کہا جی خزانے خالی تھا، خزانے بنے ہونے اپنا ڈھڈ بھر رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اگر دور ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا، اے ساری بکریاں چران یا محلے دے گٹر صاف کرن۔ حقیقت کہنا پہ ڈردے پہ ہو ہیں؟ تو 11 لاکھ تنخواہ لین والا، 12 لاکھ تنخواہ لین والا، 7 لاکھ تنخواہ لین والا، انہوں کی پتا کہ غریب دے گھر چولہا کنج مشکل چلتا ہے؟ انج ہے ایس گیس کا محکمہ ہو گیا، سارا ہو گیا، سی کوئی بال نہیں تھانو فوٹو بنایا ہے۔ اللہ دی مہربانی نال اساں جس ولی دی صحبت بیٹھے ہیں نا، ان نے 200 سال جس یہودی دا منصوبہ یہودی نے بہ کے جوڑیا سی نا، اجے یہودی نے پیش نہیں کیتا، ناچیز مرشد نے میدان پہلے پیش کر دیتا ہے۔ اے جنہیں میں تواڈے محکمات نے اے بے شخبرے چلے جاؤ، ساریاں فیکٹریاں نے، جنہیں افسران نے ناندیاں منٹھلیاں لگی ہوئی نے، کھمدے نے تندے نے، تنخواہ وکھنیاں، فیکٹری والے کو رشوتاں وکھنیاں، بے ایمان لے کے کھا تن کے جی حاجی صاحب چلے نے حج تو میں کا مردودہ حرام دا مال کھا تن کے حج تے چلے ہیں۔ تیرے والے تاجدار قصور بلے شاہ قصوری بولے ہیں، اے فرماندے سن اور تساں حج بھی کیتی جاندے ہو تے غریباں دے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ توجہ ہے، میرے نال ناراض نہیں ہونا، تاجدار قصور بلے شاہ قصوری نال ناراض ہونا ہے۔ میں تو صرف حقیقت بھریاں جناب دے سامنے گلاں سنا رہا، اولیاء اللہ دیاں، علماء دیاں، صلحاء دیاں۔ ایک بندہ تنخواہ انی لوے تو رشوت بھی لوے تو پھر حج تے جاوے ہے،
تو پھر آ کے جی میں حج کر گیا میرے چہرے تو نور نہیں، میں کہ نور نہیں سور تو ہونا ہی ہے، نور تانا سی جی خون پسینے دی اپنی کمائی ہوندی، غریباں دا مال لٹ کے سٹ کے لے گیا، پھر آ جاندے جی میں دیکھو جی میں مکان بنایا پیر صاحب مولوی صاحب میں مکان بنایا تو مکان دی نکر اتنا آوازاں آمدیاں تو میں اس کمرے چ نہیں رہ سکدا، تو پیر صاحب آندے رہنے دے او پیرا گڑا پوی او تیرے کولو آیا ہے انہوں پوچھ جیڑا مکان بنایا کدے غریباں دا پیسہ تو نہیں لٹے، کدے رشوت تو نہیں لئیے، کدے سود تو نہیں لے، جیڑا مکان بنایا ہے وہ پیریاں دا چلو آ گیا کوئی میری بھی دیاڑی لگ جاسی، مولویاں دا چلو آ گیا کوئی میری دیاڑی لگ جائے، ہاں ماں جی حاج صاحب اتنے پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آو ساڑی گلاں تاں کو سا لگتا ہے میں کدے خوشامد نہیں کی تھی، میں بالکل کدے کسی دی خوشامد نہیں کی تھی، بالکل نہیں کرتا اللہ مہربان ساڈے ضمیر وچ نہیں ہے کہ اساں کسی دی خوشامد کریے، اساں کیونکہ کھانے اللہ رسول دے تے اللہ رسول دے گیت گانے نے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ میں تیرا میلاد کیوں نہ مناواں، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا سلطا دے، اور سرکار دا ڈر چھڑ کے سرکار دا صدقہ چھڑ کے جدو غیراں دے دروازے جاواں گے تے لتر ہی پہن کے تے جھڑکے ہی پہن گیاں، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ تو او جی پیر صاحب میں مکان بنایا ہے تے میرے مکان میں نہ کمرے نکر جا وعدہ بڑیاں ہوندیاں نے، گڑا پوی پیر کو لگے بیٹھے پیر آگ مرے جڑا مکان بنایا ہے کہ غریب دا کھوئے، غریب دا پیسہ تو نہیں کھوئے، کسی یتیم دا تو نہیں کھوئے، کسی مسکین دا تو نہیں کھوئے، کسی رشوت دا نہیں لئی، جڑا ہے نہیں کوئی نہیں بات تویج لے جا پھوک شوک ماری ہو جائے گا، 4 دنوں کام چلو پھوکا شوکا بند ہو گیا، پھر آ گیا او گڑا پوی ان سدھی گل دس، علماء فرماندے نے جدو کسی دے مکان چو آوازاں آن نہ ڈرونیاں آوازاں آن بے اس کمرے چو اس مکان چو آوازاں آمدیاں تے میرے بال ڈر جاندے تے میں ڈر جانا، بزرگ فرماندے نے کسی یتیم تے مسکین دا مال کھویا جڑی او آوازاں کٹ رہے نے ظالما جے سانو نصیب نہیں ہویا تے رہنا پھر تینوں بھی نصیب نہیں ہونا، بول دے او ظالما ساڈے کولوں کھو کے لے گیا نا، جے سانو کھانا نصیب نہیں نا ساڈا مکان نصیب نہیں سانو نصیب نہیں تے پترا پھر اللہ دے حکم نہ رہنا تینوں بھی نصیب نہیں ہونے، پھر آ جاندے نے جی آوازاں بڑیاں آمدیاں تے ڈرونیاں شکلاں میں جدو کمرے چ جانا تے پیر صاحب ڈرونیاں شکلاں آمدیاں میں کہ جدو سود رشوت دا مال کھونے تے ڈرونیاں شکلاں ہی نظر آنیاں ہور کیاں دے نال، اور تیرے مدینہ نظر آندا ڈرونیاں شکلاں نظر آمدیاں، تو بزرگ فرماندے نے جدو گھر داخل ہو ڈرونیاں شکلاں نظر آنا تو سمجھو جڑا یتیم تے غریباں دا مال کھویا نا رشوت دے ذریعے کھویا یا ویسے کھویا او شکلاں بنا کے آئے ظالماں جڑا مال کھادا ہی واپس کر دیا، انج نہیں بول دیو تے حج جڑا ہے عمرہ جڑا ہے حلال مال ہے حرام دا کوئی نہیں، بول دیو تاجدار قصور دی گل سنا رہے ہیں آپ فرماندے سن تساں حج بھی کیتی جاندے ہو غریباں دے لو بھی پیتی جاندے ہو، کدے لو اے بڑے بڑے ڈڈا جڑے نے ماشاءاللہ آپ پیچھے بیٹھے تے ڈڈ شریف اگے ہوندا ہے، اے کدے لو پیندے نے، شرم آنی چاہیے اس افسر بے شرم بے ضمیر بے غیرت انسان نو شرم آنی چاہیے، کچھ شرم حیا ہونی چاہیے اس افسر چ جڑا بھی اس محکمے نال تعلق رکھتا ہے انہوں حیا آنی چاہیے بے تو 1.5 لاکھ تنخواہ لینا لیا او ظالما جڑا بندہ مہینے دی 15,000 تنخواہ لے رہا ہے او ظالما تو دے کول رشوت لے رہے ہے ڈب نہیں مریا، تیری 1.5 لاکھ تنخواہ ہے تے رشوت کے دے کول لے رہے ہیں جس بیچارے دی 500 دیہاڑی ہے، بول دے او شرم نہیں آندی، بے ضمیرہ بے حیاوا ادھر دعویٰ کرنا ہے میں رسول اللہ دا غلام ہاں، رسول اللہ دا غلام، رسول اللہ دا غلام، رسول اللہ دے غلام نو لٹ رہے ہیں، بے ضمیرہ تیرا ضمیر کتھے چلا گیا ہے، 1.5 لاکھ تیری تنخواہ ہے، ایک بندہ 15,000 روپیہ لے رہا ہے تو او دے کول رشوت لین لگا ہے ڈب نہیں مریا سورہ ادنا نو گند کھاندا تے چنگا سی، اگر دور ہوندہ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندہ یا محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندہ یا سلطان ٹیپو دا اگر دور ہوندہ نا تے ظالمہ تو بکریاں چرانیاں سن،
انہاں ورگیاں دے بارے تاجدار قصور نے فرمایا سی تساں حج بھی کیتی جاندے ہو غریباں دے لہو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے یتیماں دا مال کھول کے تے جی اینا حاجی صاحب نے بھیجا ہے تے اینا فلاں افسر صاحب نے بھیجا ہے تے او ظالمان جڑا بھیجدا پیا کسے یتیم مسکین دا مال کھو کے بھیجیا ہی تیری جڑی کرتوت سن تاجدار قصور کئی سال پہلا دس گئے نے کئی سو سال کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نہ ظالماں ٹوپیاں سین تے لگے ہیں پھٹ دلاں دے سی او تے اوتھے تو زخمی کیتی جانا ہے کہ فرمایا نفساں تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرمایا ظالماں اپنے نفس سے چھری پھیر دمبے کرنا تا آسان ہے کہ حاجی صاحب نے بکرا لیاندا ہے تے او ماشاءاللہ دینا ہے بکرا کرنا آسان ہے جانور کرنا تا آسان ہے مشکل کام تے نہ کہ اپنے نفس سے چھری پھیرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد تو واپسی آئے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے جمع غفیر سی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اساں جنگ جہاد اصغر تو واپس آئے ہجے جہاد اکبر کرنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ جہاد اصغر ہے جے مال اولاد ہر شے لٹا چھڈیے ہجے بھی جہاد اصغر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاد اکبر اپنے نفس دے نال جہاد کرنا لکھا بول دیو اولیاء اللہ کیوں کامیاب نے انہوں نے اپنے نفس دے نال جہاد کیتا ہے اپنے تو تاں فرمایا تاں تاجدار قصور نے فرمایا او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے فرضاں دی نیت بولائی بیٹھے ہو نفلاں دی نیت نیتی جاندے ہو اوندا فرض کدے ظالمہ پڑھا نہیں تے نفلاں نیت ماشاءاللہ ابے دا ختم دیوایا تے مولوی صاحب نوں سدے ہے بھئی ظالمان جڑا ختم دیوایا اے دس کتے لواری تے باٹی جو کسے تے بکرا تے نہیں چک لے آندا ہے جڑا ذبح کر کے ابے دا ختم دیوایا میں قسم چک کے کہنا پہ میرے نال چلو کئی افسران تو میں بھی کھا سکنا ادا فوتو ہے سانوں پتہ نہیں کئی افسران نے اوتھے بیچارے غریب بکرے لے کے کھلوتے نے چل پولیس والے ہاں جی سر جی سر مڑے وہ تو سر تے لگے انگریز دا پیروکار جی سر بکرا چک کے جو مار وہ غریب کھلو جاتا چپ کر آتا جی نہ دیتا تو سمجھ تے لان نہیں لینا چل لے جا وہ ذبح کیتا ذبح کر کے ابے دا ختم دیوار ہے مولوی صاحب بھی کہنا کہ ماشاءاللہ فلان تھانے دار فلان افسر نے ماجا پیو دا ختم دیوایا ابا بخشا گیا میں کہا پتہ نہیں مردود نوں خبر لتر بندے بہن تو تے بخشا کے بکرا حرام دا تے بخشا کدھر گیا ہے تو تا فرمایا پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفساں تے چھری پھیر دے نہیں ڈمبے کیتی جاندے ہو او فرداں دی نیت بلائی بیٹھے ہو نفلاں دی نیت کیتی جاندے ہو او مرو بلے شاہ نوں وی دسو کہ کچھ کیتی جاندے ہو بلے شاہ فرماتا میں بھی دسو کیا مکالا ملی جاندے ہو اور سچ دسو مسلمانہ فیصلہ تواڈے تے جنہیں بڑے بڑے افسران نے انج کردے نے کہ نہیں کردے بولو اور رشوت تساں بھی دیندے ہو یہ نہیں کہ حاجی صاحب بنے بیٹھے ہو کدے نہیں دیتے دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں جو کم کران جاؤ چلو مڑا اتنا پیسہ دے دے صرف نہ بدلے ہے گاندھی نہ بدلے چاہ پانی دیتی جاؤ کی دیتی جاؤ چاہ پانی دیتی جاؤ ہے وہی نہ بدلے نا صرف نہ بدلے ہے بول دے ہو نہ بدلے اس واسطے جڑا حج ہے عمرہ ہے وہ حلال پیسوں کا ہے حرام دا نہیں حلال پیسہ اگر بندے نے جڑا بندہ حلال پیسہ کماندا ہے نا وہ کدے غریب نو غریب نہیں سمجھے گا وہ غریباں دی عزت کرے گا کی کرے گا جے دے اندر حرام پیسہ جائے گا نا وہ آکھے گا میں سردار تے میں پھنے خان تے میں یوں تے میں ہوں کیونکہ حرام دا پیسہ جو چلا گیا میں گلاں کرنی سیدیاں میرے گلاں لگتا ہے گسا تے آپ گلاں بھائی کرنی سیدیاں مار کے قبر جانا ہے اسے پوچھیا جانا ہے
ہاں دونوں گسا لگتا ہے بیکاری جی سدھیاں ہی بند ہے تو میں تو بھائی سدھیاں ہی بانی ہیں، کیونکہ اللہ دے قرآن نے بھی حق بیان کیتا ہے، مصطفیٰ دے فرمان نے بھی حق بیان کیتا ہے، اصل انسان نے بھی حکم حق کی بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدوں دا میں حق نہ لگیا، جدوں دا میں حق نہ لگیا میرے سارے یار بج نہ سکے، تے حق بیان کرنا بھی جان تلی تے رکھنا پیندی ہے، حق نوں سنن واسطے بھی بڑا جگرا چاہیے۔ بندہ جدوں کوئی گناہ کردا ہے نا، گناہ کسی غریب کو جدوں رشوت لیندا ہے اندروں ضمیر جھنجھوڑدا ہے، ہوندا بے ایمانہ اور ظالماں کی کر رہے ہیں، یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن نفس آ جاتا ہوندا کوئی گل نہیں، کھا دنیا اپنے مال ہے، انج نہیں۔ تو بزرگان دین دی گل کر رہے اساں کہ جیڑا بندہ رزق حلال کماندا ہے، رزق حلال کھاندا ہے، وہ کدے غریب نو غریب نہیں بلکہ امیر نالو غریب دی عزت بہت ہی کرے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان سرکار نے فرمایا اگر تواڈے جو غریب نہ ہوندے نا تے رب ذوالجلال نے تانوں رزق نہ دیندا، جڑا رزق مل رہا ہے غریباں صدقے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے امیراں تے غریباں دا فرق مٹان واسطے آئے، امیراں تے غریباں دا فرق مٹان واسطے آنے۔ ہن ظالم جڑا کوئی افسر بن جائے، چار پیسے آ جان کوئی بن جائے اوندا بس میں ہی ہاں، تو تاں بزرگان دین فرماندے سن عربی سلطان آیا اچیاں نیویاں دے ویکھو فرق مٹان آیا، عربی بولو عربی سلطان آیا ویکھو اچیاں نیویاں دے یار فرق مٹھان آیا۔ میرے آقا علیہ السلام آئے نا بینا غریبوں کا فرق مٹا دیتا۔ بلال غلام سی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب سرکار نے فتح مکہ فرمایا نا، حضور نے فرمایا بلال آج خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ دے۔ بلال غریب سی، ابو جہل تے ابو لہب ورگے بڑے بڑے پھنے خاں کافر، بڑے بڑے پھنے خاں آکڑ خاں تمن خاں تھلے بیٹھے ہوئے سن۔ سرکار نے فرمایا بلال آج خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ۔ بلال نے خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی، جڑے تھلے تمن خاں بیٹھے ہوئے سن نا وہ اندر مری جان بھی ایک ہی۔ حضور نے دسیا جڑا اسلام لے آوے، اسلام اندر داخل ہو جاوے، وہ غلام نہیں رہندا بلکہ آقا بن جاندا ہے۔ بلال حبشی جنت دا سردار ہے، تمن خاں جہنم وچ جان گے، بلال جنت جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، سرکار نے فرمایا بلال سب تو پہلا جنت تو جائے گا۔ بلال رو پہ عرض کی سونیا میں کن، اور سرکار نے فرمایا بلال جے سونٹنی تے میں محمد سوار ہوا گا، وہ سونٹنی دی مہار تیرے ہتھے ہوئے گی۔ بلال دروازہ میں دے بلال دروازے دے دستخط میں دے گا، آواز آئے گی کون، میں اپنا تعارف کراواں گا، دروازہ کھلے گا، بلال پہلا تو جائے گا، بعد میں محمد بھی داخل ہوگا۔ اس واسطے اسلام کے اندر کوئی غریبی امیری دا فرق، اسلام نے فرق مٹھائے نے۔ ایویں تمن خاں بنے پھر نے اساں امیر تے اساں فلانا، میں کسے نوں نہیں مندا، میں سب اسلام کے اندر برابر نے، غریب ہوئے امیر ہوئے سارے برابر ہیں۔ اقبال نے کہا سی نا ایک ہی صف میں نہ بندہ رہا نہ بندہ نوا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، ایاز و محمود نہ بندہ رہا نہ بندہ نوا، سلطان محمود غزنوی ہوئے یا آپ دا غلام ایاز ہوئے، قیامت تل دن ایک ہی صف میں کھڑا ہو۔ مڑا مت آکنا کہ میری ایتھے کوٹھیاں تے میریاں کاراں، نہ 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 نہ، غریب ہوئے امیر ہوئے ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ حج کرن واسطے جاندے ہو کہ نہیں جاندے؟ عمرہ کرن واسطے اللہ تانوں سارے نوں لجاوے، جڑے گئے ہو دوبارہ پھر لجاوے۔ حج تے عمرہ کرن واسطے جاندے ہو، احرام دے دو ہی کپڑے نے، انج امیر واسطے بھی وہی نے، غریب واسطے بھی وہی نے، تمن خان واسطے بھی وہی نے، غریب واسطے بھی وہی نے۔ اسلام نے فرق مٹایا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اساں امیر، اگر اسلام دے اندر کوئی امیری غریبی نہیں، اسلام دے اندر سارے برابر ہیں۔ دا کر مولا تعالی جل شانہ عمر کر